حمل کے گرنے میں یا حمل نہ ٹھہرنے میں جو حد فاصل ہے وہ بہت بڑی نہیں ہے. حمل گرنے کے جو موجبات ہیں یا محرکات ہیں بعض دفعہ وہی حمل نہ ٹھہرنے کے بھی بن جاتے ہیں. اس لیے ایسی دوائیں وہاں بھی استعمال کر کے دیکھنی چاہیے جہاں بچہ ہوتا ہی نہ ہو, اور وہاں بھی ان کا تجربہ کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں روٹین کی دوائیں کام نہیں کرتی. مثلا پلسٹیلا کے متعلق میرا تجربہ ہے کہ اگر عورت کا جسم موٹاپے کی طرف مائل ہو اور عام اور بیماریاں نہ ہو, صحت بالکل ٹھیک ٹھاک دکھائی دے اور ہاتھ پاؤں میں گرمی کا احساس پایا جائے, تو پلسٹیلا ایسی خواتین میں جو ہے نا ان کا بانجھ پن دور کرنے میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. لیکن بعض جگہ اس کی پرسنٹ زیادہ ہے, بعض جگہ کم ہے. پاکستان میں میرے تجربے میں جو پلسٹیلا کے کیسز آتے تھے وہ مثلا قریباً 25-30% عورتیں بھی فائدہ اٹھاتی تھیں اس سے, اور یورپ میں اور امریکہ کے مریضوں میں بہت کم تعداد ہے, ان کو دوسری دوائیں دینی پڑتی ہیں. پھر تو ان کے خوراک کا نظام, ان کی آب و ہوا, یہ سارے اثرات ہیں جس کی وجہ سے کئی ایک امکانات پیدا ہوتے ہیں, کئی اور احتمال پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے بانجھ پن کے لیے بہت ہی زیادہ گہری تحقیق کی ضرورت ہے اور فائدہ مند چیزوں کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کرنے کی ضرورت ہے. جن کے تجربے میں کوئی دعائیں ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ مجھے بتائیں. اس ضمن میں ایک ہمارے میر عبداللطیف صاحب ہیں جو آج کل جرمنی میں ہیں, انہوں نے اپنے اللہ بخش صاحب تسلیم اپنے والد مرحوم کا کے بعد نسخے مجھے بھیجے تھے. تو ہومیوپیتھک تو نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں بہت ہی مؤثر ہیں. اس سے وہ جو گھوڑے کا کہ جہاں کہتے ہیں نا پر ہوتے تھے ناخونہ سے, کیا کہتے ہیں اس چیز کو, گھوڑے کی ٹانگوں کے اندر ٹخنوں کے پاس وہ جو ایک کھردرا سا پرنٹ سا آیا ہوا ہوتا ہے, اس سے کاٹ کے غالباً دوائی بنتی ہے. مگر سلیم ان کو لکھ کے اس دوا بنانے کا پورا طریقہ معلوم کرو. اس کا بھی بانجھ پن سے بھی تعلق ہے, اور بچہ لڑکے پیدا ہونے سے کہتے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. ان سے میں نے کہا تھا آپ پہلے مجھے مثالیں دیں کہ آپ کے علم میں کتنی مثالیں ہیں کہ فلاں کو دوائی دی گئی, پہلے کیا اولاد تھی, بعد میں کیا ہوا. تو پرسوں ہی مجھے ان کا خط ملا ہے, اس میں انہوں نے اتنی مثالیں دے دی ہیں کہ میں اس پہ تجربے کروا سکوں باقیوں سے بھی. ان سے نسخہ منگوا لو, وہ بھی انشاءاللہ استعمال کر کے دیکھیں. یہ وہی تو نہیں جیسے ہارس گریس بھی ہارس گریس یہ نہیں ہوتی, اور وہ تو کسی اور یا سمندری چیز کا یا کسی اور جڑی بوٹی وغیرہ میں سے نکلنے والی چیز ہے. ہارس گریس کو مجھے یاد کرا, میں جا کے چیک کر لوں گا, ڈکشنری میں مل جائے گا. یہ جہاں تک میں سمجھا تھا ان کے خط سے, میں نے ابھی مجھے اس پہ تحقیق کا وقت نہیں ملا کیونکہ وہ نام انہوں نے بیان کیا تھا عام اردو میں رائج کو ایسا نام نہیں ہے جو فوراً سمجھ آ جائے, وہ طب میں استعمال ہونے والا نام ہے. میں یہ سمجھا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ٹانگوں کے نیچے جو دو کھرنڈ ہیں وہ پرانے زمانے میں گھوڑوں کے پر ہوا کرتے ہیں. ایک کہانی بنی ہوئی ہے, لیجنڈ ہے کہ پر وہاں ہوا کرتے تھے. تو وہ چونکہ پر ختم ہو گیا, جھڑ گیا, اس پروں کی جگہ کا نشان باقی ہے. وہ ٹخنوں کے طرف اندر کی طرف ایک موٹا سا کرنڈ سا ہوتا ہے, اس کو اس کا کنارہ چھیل کر غالباً اس سے دوائی بنتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے بالکل کوئی اور چیز ہو, اس لیے پوچھ لو ان سے, وہ سن بھی رہے ہوں شاید. تو مجھے دوا کا طریقے استعمال بھی بھجوائیں, احتیاطیں, غذا کی کیا کیا احتیاطیں. طب میں تو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں کہ ساتھ کیا کہیں دودھ پلانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. وہ خشکی, گرمی, سردی, یہ چیزیں طب میں بہت نمایاں ہوتی ہیں. ہاں, اس ضمن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ فاسفورس
اس میں مفید ہے بانجھ پن میں، بتایا تھا کہ نہیں فاسفورس کے ذکر میں؟ ہے لو جن کو پتا ہو یاد ہونا چاہیے ان کو یاد ہے، اور مرد جو بالکل بے پرواہ ہیں ان باتوں میں کہ کیا ہوتا ہے عورتوں سے، ان کو یاد نہیں رہا۔ ایک کمبینیشن میں استعمال کیا کرتا ہوں موٹاپے کے خلاف، اور موٹاپے کی بہت سی دوائیں ہیں، مگر زیادہ تر یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں، موٹاپا عمومی نہیں بلکہ زیادہ تر اینٹی کولیسٹرول دوائی کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ اس کے تجربے میں، اس کے استعمال کے دوران میرے علم میں یہ بات آئی کہ عموماً یہ فربہی کا رجحان بھی دور کرتی ہے یہ دوا، اور اینٹی کولیسٹرول کے طور پر بہت مؤثر ہے۔ اس میں 3 دوائیں ہیں جو ملاتا ہوں میں، ایک ہے کولیسٹرینم 30 میں، ایک ہے فائٹولاکا 30 میں، ایک فاسفورس 30 میں۔ یہ تینوں ملا کر اگر دی جائیں تو بھاری پرسنٹیج، ایک بھاری تعداد مریضوں کی تناسب کے لحاظ سے ایسی ہوگی جس میں ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہے، بعض دفعہ تو غیر معمولی فائدہ دکھاتی ہے، یہاں تک کہ بعض چوٹی کے سرجنز نے اس بات کی گواہی دی ہے، ہارٹ کے سرجنز اور اسی طرح فزیشنز نے، کہ جب ان کے ہاں دوسری رائے دوائیں کام نہیں کر رہی تھیں، کہ جب انہوں نے استعمال کروائی تو ان کے مریضوں میں نمایاں فرق پڑا۔ 1 مہینے کے اندر اندر جب ٹیسٹ کیے گئے تو بالکل مختلف کیفیت تھی۔ فاسفورس تو ویسے ہی بہت گہری دوا ہے، لیکن فاسفورس کے متعلق میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو فیلوپین ٹیوبز کے بند ہونے، ان کے اوپر چربیاں بیٹھنے، ان کی وجہ سے بھی حمل میں دقت پیدا ہو جاتی ہے، حمل ٹھہرنے میں۔ اور مغربی دنیا میں جہاں غذائیں اچھی ہیں وہاں اس بات کا زیادہ احتمال ہے کہ یہ وجہ بھی بنتی ہو۔ اس لیے یہی کمبینیشن میں نے آج کل تجربتاً شروع کرایا ہوا ہے، کیونکہ سیم بھیج رہے ہو نا، جو آج کل جو مجھے خط آتے ہیں میں تجربے کی خاطر اب یہ دے رہا ہوں ان کو۔ پہلے تو ان کے علامتیں پوچھ کے غور کر کے دیتا تھا، یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے فیصد کیسز میں اور کس قسم کے کیسز میں اس دوا نے فائدہ پہنچایا ہے۔ اگر یہ فائدہ پہنچائے گی تو غالباً یہ چند مہینے تو ضرور لگیں گے، وہ آہستہ آہستہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مگر فاسفورس کے متعلق میں یہ احتیاط بتانا چاہتا ہوں کہ اول جب آپ یہ علاج شروع کریں تو پہلے بغیر فاسفورس کے فائٹولاکا اور کولیسٹرینم ہی دیں، کیونکہ فاسفورس کا لمبا بے احتیاط استعمال کئی قسم کی خرابیاں پیدا کر سکتا ہے، بہت ڈیپ ایکٹنگ دوا ہے۔